السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالی محافظ ہو آپ کا جہاں بھی آپ ہوں۔ ناظرین کرام، ویڈیو کا مقصد ٹائپنگ پر عبور حاصل کرانا ہے، جس کی بنیاد پر آپ حضرات اردو، عربی، انگلش اور ہندی وغیرہ میں تیز رفتار سے بغیر کی بورڈ دیکھے ٹائپنگ کا کام بآسانی کر سکیں۔ تو حضرات، العلم کمپیوٹرز نے انتہائی آسان طریقے پر ٹائپنگ کا کورس تیار کیا ہے، جس کی پہلی ویڈیو آپ حضرات کے سامنے ہے۔ اس ویڈیو کے اندر آپ یہ دیکھیں گے کہ ہمیں کی بورڈ پر کس طرح سے ہاتھ رکھنا ہے، اسی طریقے سے کی بورڈ کا کون سا بٹن کس انگلی سے استعمال کرنا ہے۔ تو ناظرین، آپ اپنے کمپیوٹر میں ابھی ٹائپنگ کی شروعات کرنے کے لیے ورڈ پیڈ سافٹ ویئر کا استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ سافٹ ویئر تقریباً ہر کمپیوٹر کے اندر ونڈوز کا حصہ ہوتا ہے اور ونڈوز کے اندر آپ کا پڑا ہوا ہوتا ہے۔ آپ وہاں سے کھول کر اور اس کے اندر ابھی ٹائپنگ کی شروعات کریں گے۔ پھر اس کے بعد جب آپ حضرات کو انگلش میں اچھی طریقے سے ٹائپنگ کرنا آ جائے گی اور آپ انگلش میں ٹائپنگ بآسانی کرنے لگیں گے، پھر اردو، عربی اور دیگر زبانوں کے لیے ہم ان پیج اور ایم ایس ورڈ کا استعمال کریں گے انشاءاللہ العظیم۔ تو محترم حضرات، آپ یہ دیکھیے کہ میں نے اپنے کمپیوٹر کی اسکرین پر ابھی آپ حضرات کے سامنے ورڈ پیڈ فی الحال میں نے کھول رکھا ہے، اور اس کے اندر کھولنے کے بعد جو اس کے حروف کے جو آپ کے سائز ہیں، اس حروف کے سائز کو میں نے تھوڑا سا کافی بڑا کر دیا ہے تاکہ آپ کو لکھنے میں آسانی پیدا ہو۔ تو محترم حضرات، اب آپ حضرات یہ دیکھیں کہ ہمیں اپنے اس کی بورڈ پہ کس طرح سے ہاتھ رکھنا ہے اور کس طریقے سے ہمیں اپنی اس ٹائپنگ کے عمل کو آگے بڑھانا ہے۔ تو یہ ٹائپنگ ان حضرات کے لیے ہے جن کو بالکل بھی ٹائپنگ نہیں آتی، یا جن حضرات نے بالکل بھی کبھی کی بورڈ پر اپنے ہاتھ نہیں رکھے ہیں، ہے نا، اور بالکل بھی ہمیشہ وہ دیکھ کر ہی ٹائپنگ کرتے ہیں۔ تو اب آپ بغیر دیکھے اور تیز رفتاری کے ساتھ میں ٹائپنگ انشاءاللہ العظیم کر سکیں گے۔ اس ٹائپنگ کے جو کورس کی ہماری ویڈیو ہیں، یہ تقریباً آپ جو ہے 6 یا 7 ویڈیو کے اندر پورا کورس دیکھ لیں گے، اور اس کے بعد آپ اس قابل ہو جائیں گے کہ اردو، عربی، انگلش، ہندی میں بآسانی بغیر دیکھے آپ ٹائپنگ کرنے لگیں گے اور آپ ٹائپنگ کر سکیں گے انشاءاللہ العظیم۔ تو آپ جناب دیکھیں کہ آپ ابھی سب سے پہلے یہ دیکھیے کہ آپ جو کچھ بھی لکھیں گے اس کو مٹانے کے لیے سب سے پہلے آپ یہ دیکھیے کہ یہ جو آپ کا بٹن ہے، اس کا آپ کا نام ہے بیک اسپیس۔ جو بھی لکھو گے اس کے ذریعے آپ اس کو مٹا سکتے ہو، اور جو ہے مٹانے کے بعد اب آپ ذرا یہ دیکھیے کہ ہمیں کس طریقے سے اس کی بورڈ پر ہاتھ رکھنا ہے۔ جب ہمیں ان تینوں لائنوں پر اچھی طریقے سے ہاتھ رکھنا آ جائے گا اور ہمیں یہ معلوم ہو جائے گا کہ کس انگلی پر ہمارا کون سا بٹن ہے اور ہمارے ہاتھ چلنے لگیں گے، تبھی جا کر ہم ان بٹنوں سے اردو، عربی اور انگلش، ہندی یا دیگر زبانوں کی ٹائپنگ انشاءاللہ العظیم کر سکیں گے۔ تو محترم حضرات، آپ دیکھیے کہ ہمیں کس طرح سے ہاتھ رکھنا ہے۔ پہلی بات جناب تو یہ ہے کہ جو آپ کا کی بورڈ ہے، اگر آپ نے اپنا کی بورڈ کیا کہتے ہیں کمپیوٹر ٹیبل جو آپ کا ہوتا ہے اس پر لگا رکھا ہے، تو جیسے ہمارے جناب یہ کمپیوٹر آپ کا ٹیبل ہے، تو یہ کی بورڈ کمپیوٹر ٹیبل سے بالکل ملا ہوا نہ ہو، تھوڑا سا یہ آپ کا اتنا دور ہونا چاہیے تاکہ یہ دونوں جو آپ کی ہتھیلیاں ہیں آپ کے اس کمپیوٹر ٹیبل کا جو سرا ہے اس سرے پر بآسانی آ سکے۔ تو ہمیں ہاتھ کیسے رکھنا ہے ذرا محترم آپ اس پر جو ہے دھیان دیں کہ یہ آپ کا بٹن کیا ہے، آپ کا اے ہے، ایس ہے، ڈی ہے، ایف ہے، اور یہ کیا آپ کا ایف اور جی ہے۔ تو اے، ایس، ڈی، ایف، اور یہ آپ کا ایف اور جی۔ ادھر سے آپ ہاتھ کہاں رکھیں گے؟ سیمی کولن، اس کا نام کیا ہے؟ سیمی کولن۔ تو سیمی کولن، ایل، کے، جے، اور یہاں آپ ہاتھ رکھیں گے جے اور ایچ پر۔
یہ آپ کی جو دو انگلیاں ہیں یہ دونوں انگلیاں ہمیشہ چاہے لکھنا آپ کو اوپر ہو یا لکھنا آپ کو بیچ میں ہو یا بٹن دبانے آپ کو نیچے ہو، ان دو انگلیوں سے ہمیشہ آپ کے دو بٹن دبائے جائیں گے۔ یہاں آپ کا ایف اور جی ہے، یہاں کیا آپ کا جے اور ایچ ہے، اوپر کی اب آپ کی بات انشاءاللہ العظیم آئے گی۔ تو آپ کو ہاتھ کہاں رکھنا ہے؟ اے ایس ڈی ایف، اور یہ آپ کا ایف اور جی، یہ آپ کا ایف اور جی۔ اس کے بعد کیا ہے؟ سیمی کولن ہے، ایل کے جے، اور یہاں آپ کا جے اور ایچ۔ یہ گویا کہ آپ نے ہاتھ رکھ لیے۔ اچھا، ہاتھ رکھنے کے لیے ایسا نہ ہو کہ یہ آپ کے ہاتھ اس طرح رکھے ہوئے ہوں، تھوڑا سا اپنے ہاتھ کو موڑ لیں گے۔ اور کیسے آپ اپنے ہاتھ کو موڑیں گے؟ آپ اپنے ہاتھ کو پہلے سے ذرا اس طریقے سے اچھی طریقے سے ذرا دبا لیں اور ذرا ان کو خوب اچھی طریقے سے سافٹ کر لیں، تاکہ یہ آپ کے ہاتھ لمبے لمبے نہ رکھے جائیں، بلکہ اپنے ہاتھ ذرا آپ اس طرح موڑ کر رکھیں گے، اس طرح سے موڑ کر، ایسا بالکل نہ ہو۔ تو آپ اپنے ذرا ہاتھوں کی اچھی طریقے سے مالش کر لیں اور اپنی ان انگلیوں کو خوب برابر کر لیں اچھی طریقے سے، تاکہ آپ کے ہاتھ تھوڑے سافٹ ہو جائیں اور ان کی بورڈ کی کیا کہتے ہیں بٹنوں پر یہ انگلیاں آپ کی رکھی جا سکیں۔ یہ نہیں، ایسا بالکل نہ ہو کہ آپ اپنے ہاتھ لائے بس آپ نے اس طرح یہاں پر رکھ دیا، ایسا نہیں کرنا ہے، بلکہ آپ ہاتھ اس طرح سے رکھیں، تھوڑا اپنی ان انگلیوں کو موڑ کر رکھیں گے، تھوڑا یہ اپنی انگلیاں موڑ لیں گے اور موڑنے کے بعد آپ اس طرح سے ہاتھ رکھیں۔ دیکھیے جس طرح میرے ہاتھ رکھے ہوئے ہیں، یہ جو دونوں میری ہتھیلی ہیں، آپ اچھی طریقے سے دیکھیے کہ یہ جو میرا کی بورڈ کا جو ٹیبل ہے، جو اس کا آپ کا جو حصہ ہے جہاں ہم نے کی بورڈ رکھا ہوا ہے، اس سے تھوڑا سا آپ دیکھو دور ہے، اس طرح میں رکھا ہوا ہے، یہ کی بورڈ بالکل اس سے ملا ہوا ہے، تھوڑا سا آپ کا آگے رکھا ہوا ہے، ہاں اتنا آگے رکھا ہوا ہو کہ آپ کے ہاتھ بآسانی ان پورے کی بورڈ پر پہنچ رہے ہوں، آپ کو ہاتھ کے اٹھانے میں اور انگلیوں کے لے جانے میں دقت نہ آ رہی ہو، اس کا آپ خیال رکھیں گے۔ تو ہاتھ رکھ دیا آپ نے، اے ایس ڈی ایف اور ایف اور جی، یہاں پر سیمی کولن ایل کے جے، اور یہاں آپ کا جے اور ایچ، یہ آپ نے ہاتھ رکھ دیا ہے۔ ابھی ہماری 3 ویڈیو کے اندر صرف آپ یہ ملاحظہ فرمائیں گے کہ پہلی ویڈیو میں کہ ہمیں اس پہلی لائن کی مشق کس طرح کرنی ہے، دوسری ویڈیو میں کہ ہمیں اس کی لائن کس طرح مشق کرنی ہے، تیسری ویڈیو میں ہمیں اس کی کس طرح مشق کرنی ہے۔ جب ان تینوں کی آپ کی مشق ہو جائے گی، پھر آپ کے آگے کے لیے آپ کا سارا کام آسان ہی آسان ہے۔ تو آپ پہلی ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو آپ یہ دیکھیے کہ ہمیں اس پر کس طرح سے ہاتھ رکھنا ہے، یہ آپ نے اچھی طریقے سے ہاتھ رکھ دیے ہیں۔ اب 3 باتیں بغور سماعت کریں گے۔ نمبر 1، یہ جو آپ کا ہاتھ رکھا ہوا ہے، یہ ہاتھ آپ کا کبھی بھی یہاں سے اٹھنا نہیں چاہیے، یہاں سے یہ ہاتھ کبھی بھی آپ کا یہاں سے اٹھنا نہیں چاہیے، یہ آپ کا ہاتھ یہیں پر رکھا ہو رہے گا، اور اس کی چلیں گی آپ کی انگلیاں، یعنی یہ آپ کا ہاتھ یہیں رکھا رہے اور اس کی ہمیں انگلیوں کو گویا کہ باقاعدہ چلانا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ آپ نے ہاتھ یہاں رکھ دیا ہے۔ ابھی ہمیں ٹائپنگ سیکھتے ہوئے اور ہاتھوں کو بٹھاتے ہوئے ہمیں ابھی ہر بٹن کے ساتھ میں اسپیس بار کا استعمال کرنا ہے، یہ گویا کہ آپ کی پہلی بات ہے۔ ابھی ہمیں ان بٹنوں کی مشق کرتے ہوئے ہر بٹن کے بعد اسپیس بار دبانا ہے، یہ گویا کہ ہماری پہلی بات ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اسپیس بار دبانے کے لیے آپ چاہے لکھو اس والے ہاتھ سے یا لکھو آپ اس والے ہاتھ سے، لیکن اسپیس بار ہمیشہ اس انگوٹھے سے دبائیں گے۔ جو آپ کا سیدھا والا ہاتھ ہے تو سیدھے والے ہاتھ کے یہ جو انگوٹھا ہے اس سے آپ گویا کہ اسپیس بار دبائیں گے، آپ لکھیں کسی بھی ہاتھ سے۔ تیسری بات یہ ہے کہ اسپیس بار دبانے کے لیے میں نے اس سے پہلے بھی کہا کہ یہ آپ کا ہاتھ نہ اٹھے، لیکن اسپیس بار دبانے کے لیے کم سے کم 3 یا 4 انچ آپ کا یہ ہاتھ اتنا اوپر اٹھ جائے۔ اسپیس بار جب بھی دبائیں گے تو یہ ہاتھ کم سے کم آپ کا 3 یا 4 انچ جان بوجھ کر قصدن یہ آپ جو ہے 3-4 انچ یہ ہاتھ اپنا اتنا اوپر اٹھا لے۔ اوپر اٹھانے کے بعد جب نیچے لائیں گے تو نیچے لاتے ہوئے یہ انگوٹھا ان انگلیوں سے کافی آپ کا دور ہو جائے اور الگ ہو جائے۔ نیچے لاتے ہوئے یہ انگوٹھا بآسانی ہے نا، اور آسانی کے ساتھ میں آپ اس سے اسپیس بار دبائیں، پھر گویا کہ آپ کا ہاتھ یہاں پر رکھا جائے۔ اب یہ بات ہے کہ ہر بٹن کے بعد اسپیس بار دبائیں گے۔ اسپیس بار
इस उंगली से दबाएंगे। स्पेस बार दबाने के लिए ये हाथ यहाँ से हर हाल में आपका उठना चाहिए, इतना कम से कम 3-4 इंच कम से कम ऊपर उठ जाए और नीचे आते हुए स्पेस बार दबाएंगे, फिर गोया कि ये आपका हाथ रखा जाएगा। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं अब अपनी जो है टाइपिंग की और अपने हाथ को बिठाने की। तो ये आपने यहाँ पर हाथ रख दिए हैं। अब आप याद कर लेंगे अच्छी तरीके से। अभी आप शुरुआत में 3, 4, 6, 10 मरतबा आप चाहे इस कीबोर्ड के अंदर देख लें, लेकिन जब 10-15 मरतबा आपके हाथ बैठ जाएं, 10-15 मरतबा देखने के बाद फिर अभी आपको स्क्रीन पर ही देखना होगा। तो आपने यहाँ पर हाथ रख लिया। तो ये अब आपका ASD F और G सेमी कोलन L K J और J और आपका H ये आपके हाथ रखे हुए हैं। अब चलिए A, मैंने कहा कि यहाँ से उठेंगे आपकी उंगलियां, ये आपका हाथ ना उठे, यहाँ से ये उठेंगे आपकी यहाँ से उंगलियां और स्पेस बार दबाने के लिए ये आपका यहाँ से हाथ उठेगा, नीचे आते हुए स्पेस बार दबाएंगे, फिर यहाँ गोया कि आपका हाथ बाज़ाब्ता रखा जाएगा। देखिए आप दोबारा शुरू करते हैं। तो A स्पेस बार, हाथ वहीं पर आपका आ गया, S D F और G। दोबारा देखें A S D F G A S D F G। इसमें बिलखुसूस आप ये देखें कि ये हमारा हाथ बिल्कुल नहीं उठ रहा है, इसकी बाकायदा हमारी उंगलियां चल रही हैं, लेकिन स्पेस बार दबाने के लिए ये आपका हाथ बाज़ाब्ता उठ रहा है, नीचे आते हुए ये अंगूठा बआसानी आपका स्पेस बार दबा रहा है। फिर जहां आपके हाथ हैं वहीं पर आपके हाथ रखे जाएं। ऐसा बिल्कुल ना हो और हरगिज ना हो कि ये आपके हाथ जब ऊपर से स्पेस बार दबा लें तो ये आपके हाथ कहीं और चले जाएं, ऐसा बिल्कुल ना हो, बल्कि वापसी इन हाथों की फिर इन्हीं बटनों पर होनी चाहिए। दोबारा करते हैं। तो A S D F G, थोड़ा आराम से। A हाथ उठा दिया आपने, स्पेस बार, फिर लाकर आपने यहाँ पर हाथ रख दिया। दोबारा S हाथ वहीं पर आपके आ गए, D आपके हाथ वापस आ गए, F फिर आपके हाथ वापस आ गए, G आपके हाथ वापस आ गए। दोबारा A S D F G। ये मश्क हम करवा रहे हैं कि हमें इस कीबोर्ड के इन बटनों पर किस तरह से हाथ रखना है। जब आपको हाथ रखना आ जाएगा बगैर देखे तो फिर इन्हीं बटनों से हम उर्दू अरबी की टाइपिंग बासानी इंशाअल्लाह अज़ीम करेंगे। दोबारा देखें। तो A S D F और G। जब 10-20 मरतबा इस वाले हाथ की मश्क हो जाए और आपको लगे कि थोड़ा सा आपका हाथ बैठ गया है तो अब जरा आप इस वाले हाथ की मश्क भी देखेंगे। अब चूंकि स्पेस बार तो इससे आपको दबाना नहीं है तो ये आपका हाथ यहीं पर रखा रहे। अब स्पेस बार भी आपका इसी वाले हाथ से है और बटन भी आपके इसी वाले हाथ से इस्तेमाल किए जाएंगे। तो आपने हाथ रख दिया। अब पहले क्या होगा, तो पहले दबाएंगे बटन, फिर हाथ आपका ऊपर जाएगा, नीचे आते हुए स्पेस बार दबाएंगे और स्पेस बार दबाने के बाद फिर हाथ यहीं पर रखे जाएंगे। ये अंगूठा आप कहीं भी रखें, बस इससे आपका स्पेस बार न दबना चाहिए। चाहे इसको आप हवा में रखें, चाहे इस पर हल्का सा आप रखे रहें ना। तो हाथ यहाँ दबा रख दिया आपने। तो देखिए सेमी कोलन, अब उठा लिया आपने हाथ, नीचे आते हुए दबाएं स्पेस बार, फिर हाथ यहाँ रखे जाएं। देखिए सेमी कोलन L K J और H। पहले दबाएंगे बटन, बटन दबाने के बाद आपका हाथ ऊपर चला गया, अब ऊपर से नीचे आते हुए स्पेस बार दबाएंगे, फिर गोया कि आपका हाथ यहाँ पर रखा जाएगा। तो सेमी कोलन हाथ वहीं पर आपका आ गया, L आपका हाथ वापस आ गया, K हाथ वापस आ गया, J फिर हाथ आपका वापस आ गया और H फिर आपका हाथ। तो इससे आपका F और G है, इससे आपका J और H है। दोबारा देखें, सेमी कोलन हाथ वहीं पर है, L हाथ वहीं पर है, K हाथ वहीं पर है, J हाथ आपका वापस आ गया है और H आपका हाथ वापस आ गया। अब हम पूरे लाइन की मश्क करते हैं। तो A S D F और G। दोबारा A S D F G। दोबारा सेमी कोलन L K J और H। दोबारा सेमी कोलन L K J और H। A S D F G।
सेमी कोलन, एल, के, जे और एच। सबसे अहम बात यह है कि बटन दबने के बाद स्पेस बार जब आप दबा लें तो दोनों हाथ की उंगलियां उन्हीं बटनों पर वापस आ जानी चाहिए। जब दोनों हाथ की उंगलियां आपके बटन पर वापस आ गई तभी हम जाकर दूसरा बटन दबाएंगे। दूसरा बटन हम लोग इंशाअल्लाह है ना दबाएंगे। अब इंशाअल्लाहुल अज़ीम आप दूसरी वीडियो के अंदर आप ये देखेंगे कि हमें ऊपर वाली लाइन की किस तरह से मश्क करनी है। ये जो मैंने मश्क आपको बताई है, कम से कम इस मश्क को करने के लिए 3 घंटे का आपको वक्त चाहिए। अगर आप अपने घर के अंदर हर दिन 1 घंटा टाइपिंग के लिए निकालते हैं तो कम से कम 3 दिन के अंदर जाकर ये आपके हाथ अच्छी तरीके से बैठ जाएंगे। और इसके अंदर आपको कम से कम 10 से 12 मरतबा वीडियो को बगौर देखना होगा, तब जाकर आप अच्छी तरीके से अपने हाथों को बिठा पाएंगे और अपने हाथों को आराम से कीबोर्ड के लिए तैयार कर पाएंगे। तो इंशाअल्लाहुल अज़ीम आज की वीडियो यहीं पर ख़त्म होती है। आइंदा वीडियो पर आप लोग ये देखेंगे कि हमें इस वाले लाइन की किस तरह से मश्क करनी है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।